آلٹرنیٹیو اکنامک ماڈل کیا ہے؟ یہ کرنٹ اکنامک ماڈل کے ساتھ ساتھ ایک کوآپریٹو سسٹم ہے جس میں بیسک نیڈز پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے اور صرف اس کی ڈسٹریبیوشن یا اس کے بزنس پر نہیں بلکہ اس کی پروڈکشن پر بھی توجہ دی جا رہی ہے۔ اس میں مڈل مین کو اور ایڈورٹائزمنٹ کو بائی پاس کیا جا رہا ہے اور کرنسی کے ایفیکٹ کو لوگوں کی زندگیوں پر کم سے کم کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ایک خاص قسم کا ماڈرن بارٹر سسٹم چاہیے۔ اس اکنامک ماڈل کو لانے کے لیے اصل توجہ لوگوں کی سوچ اور رویوں پر دی جا رہی ہے کہ ان میں تبدیلی ایسی آئے اور اس کے لیے ان کی زندگیوں میں سادہ اور کیلکولیٹڈ لائف سٹائل آئے۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے راستے میں بہت بڑی بڑی رکاوٹیں ہوں گی کیونکہ ایک بہت بڑا کام نظر آ رہا ہے، لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ اصل رکاوٹ ہمارے ممبر کی اپنی سوچ، اپنی عادت اور اپنا رویہ ہے، اور باقی جتنی بھی رکاوٹیں ہیں وہ بڑی چھوٹی ہیں۔ اور ان رکاوٹوں میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ سوچ کی ہے، سوچ کے منفی ہونے کی ہے۔ یہ سوچ کی منفیت کیا ہے؟ یہ سوچ کی منفیت یہ ہے کہ صاحب یہ ساری باتیں خیالی لگ رہی ہیں، کہاں سے آنیسٹ اور ایفیشینٹ لوگ لائیں گے، کہاں سے اتنے ریسورسز لائیں گے، اور کیسے اس آنیسٹی اور ایفیشنسی کو اس خود غرضی کے سیلاب میں آپ اسٹیبلش کریں گے۔ اس کا حل بڑا آسان ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ اگر یہ سارے پروجیکٹس نہیں بھی ہو پاتے اور یہ ساری باتیں اس ترتیب سے نہیں بھی ہو پاتی، تو کوشچن یہ ہے کہ پازیٹیو تھنکرز کلب کے پہلے سٹیپ میں جو میں کام کر رہا ہوں اس سے مجھے کیا ذاتی فائدے ہو رہے ہیں اور کتنا میری زندگی کے اندر انلائٹنمنٹ آ رہی ہے۔ دیکھیے، آپ جو 20 منٹ پازیٹیو سوچنے کی مشق کر رہے ہیں اس سے آپ کو براہ راست فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ جتنے بھی پروفیشنل کام کرتے ہیں یا گھر کے کام کرتے ہیں یا جتنے بھی رشتے آپ کی زندگیوں میں ہیں ان سب میں آپ کو پازیٹیو تھنکنگ کی ضرورت ہے۔ پھر آپ پازیٹیو تھنکرز کو ڈھونڈ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد آپ کے ارد گرد صرف پازیٹیو تھنکرز ہوں گے، منفی لوگ آپ سے بھاگنے لگ جائیں گے، آپ کو بے کار قسم کی بحثوں سے نجات حاصل ہو جائے گی، اور یہ جو 20 روپے آپ روزانہ رکھ رہے ہیں اس میں آپ کو امانت کو کیسے ڈیل کرنا ہے اس کی مشق ہو جائے گی، اور یہ امانت کو ڈیل کرنے کی مشق ہی تو ہمارے ہاں کم ہے۔ آپ کو مائکرو فائنینسنگ آ جائے گی کہ اس تھوڑے سے روپوں کو ہم نے کیسے اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ پھر آپ کے اندر پاکستان اور دوسرے مسلمانوں یا دوسرے انسانوں کے بارے میں اپنی ذمہ داری کا احساس ہونے لگے گا۔ سادگی کی طرف لوٹنے کی کوشش میں احساس کمتری سے نجات ملے گی، اور چیزوں کی کمی سے احساس کمتری ہونے کی بجائے بشاشت کا احساس ہوگا اور فخر کا احساس ہوگا۔ پھر آپ صرف پازیٹیو نہیں سوچ رہے بلکہ آلٹرنیٹیو سوچ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آلٹرنیٹیو سوچنے کی مشق ہو جائے گی۔ زندگی میں جہاں کہیں بھی کوئی بات ہو رہی ہوگی آپ سوچیں گے کہ اس کا اور کیا کریٹیو راستہ ہو سکتا ہے۔ تو نیشنل اور انٹرنیشنل معاملات میں آپ کو آلٹرنیٹیو انفارمیشن بھی مل رہی ہوگی، اس کے ساتھ اچھی کتابیں پڑھنے کی عادت پڑ رہی ہے، اس کے ساتھ آپ اپنی صحت کا خیال رکھنے لگ گئے ہیں، آپ کے بچوں کی تربیت بہتر ہو رہی ہے، بچے صحیح طریقے سے بڑے ہو رہے ہیں اور آپ اس اپ برنگنگ کو انجوائے کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے اسپاؤس سے ریلیشنز بہتر ہونے لگ گئے ہیں اور اس ریلیشن کو آپ انجوائے کرنے لگ گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ کو فکٹیشیس اور ٹیمپریری انجوائمنٹ اور اس کے طریقوں کی ضرورت نہیں رہی۔ ایک اور چیز جس کا اس پروسیس میں آپ کو فائدہ ہوگا وہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن سکلز آپ کی بڑھ رہی ہے۔ اصل میں کسی بھی پروجیکٹ میں، چاہے وہ پی ٹی سی کا ہے یا آپ کا پرسنل ہے یا آپ کے بزنس کا ہے، اس میں کمیونیکیشن سکل کا بہتر ہونا آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو ٹائم مینجمنٹ آ جائے گی، جو کہ ایک اور کامیابی کی بنیادی شرط ہے۔ تو اس منفی سوچ کا اصل حل یہ ہے کہ پازیٹیو تھنکرز کلب میں آنے کے بعد اب تک میں جو کام مسلسل روزانہ کی بنیاد پہ کر رہا ہوں وہ میری ذات، میری فیملی، میرے ارد گرد کے لیے مفید ہے۔ اس سے میری ایفیشنسی بڑھ رہی ہے، کمیونیکیشن سکل بڑھ رہی ہے، اور میرے اندر وہ چیزیں آ رہی ہیں، وہ میجک آف تھنکنگ پازیٹیو اور آلٹرنیٹیو آ رہا ہے جو کہ مجھے آگے لے جانے کے لیے ضروری ہے۔